السلام علیکم دوستو، میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں ابابیل یوٹیوب چینل۔ گائز 1966 میں اسرائیل نے عراقی پائلٹ کی مدد سے روس کا MiG 21 طیارہ چرایا تھا۔ پھر اسی طرح روس کے وکٹر بلینکو نے روسی MiG 25 ڈیفیکٹ کر کے امریکہ کو بیچا تھا۔ اسی طرح کے کچھ واقعات پاکستان سے بھی منسلک ہیں، جب ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ دشمن ملک کے ایئر کرافٹس چرا کر پاکستان لائے گئے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ایئر کرافٹ اور کب کب یہ ایئر کرافٹ چرا کر پاکستان کے لیے لائے گئے۔ سو وداؤٹ ویسٹنگ مور ٹائم، لیٹس سٹارٹ۔ چوبیس نومبر 1960 کو افغان ایئر فورس کے پائلٹ عبدالصمد فضلی نے امریکن پائپر کب ایئر کرافٹ ڈیفیکٹ کر کے پاکستان لے کر آئے۔ پائپر کب ایک ٹرینر ایئر کرافٹ ہے۔ اسی طرح 26 فروری 1981 کو افغان ایئر فورس کے پائلٹ جمال الدین نے اپنے کریو ممبر کے ساتھ مل کر رشین مل Mi-8T ہیلی کاپٹر کو پاکستان لے کر آئے۔ اس ہیلی کاپٹر کا نمبر 285 تھا اور کیپٹن جمال نے اسے قندھار بیس سے پوسٹ مینٹیننس کے دوران فلائٹ ٹیسٹ کے بہانے اڑایا اور پاکستان لے آئے۔ کیپٹن جمال الدین نے یہ ہیلی کاپٹر بلوچستان میں کوئٹہ کے نزدیک PAF کی بیس سمنگلی میں لینڈ کیا تھا۔ مل Mi-8T ہیلی کاپٹر کے بارے میں بتا دیں کہ یہ ٹرانسپورٹ اور آرمڈ ورژن ہیلی کاپٹر ہے جسے سوویت یونین نے 60 کی دہائی میں متعارف کروایا تھا، اور یہ اتنا کامیاب ہیلی کاپٹر تھا کہ دنیا کے 80 ممالک نے اس ہیلی کاپٹر کو خریدا ہے، جن میں پاکستان بھی شامل ہے۔ پاکستان نے اس واقعے سے کئی سال پہلے ہی اس ہیلی کو خریدا تھا، جو کہ 1969 کا سال تھا، اور پاکستان نے اس ہیلی کو 1998 میں ریٹائر کیا تھا۔ کئی ممالک اب بھی اس ہیلی کاپٹر کو یوز کر رہے ہیں۔ روس نے اس ہیلی کاپٹر کے 17,000 یونٹس بنائے تھے، اور اب بھی اس ہیلی کی پروڈکشن جدید ورژن کے ساتھ ہو رہی ہے۔ یہ ہیلی دنیا کے سب سے زیادہ پروڈیوس ہونے والے ایئر کرافٹس میں شامل ہوتا ہے۔ 20 نومبر 1983 کو کیپٹن محمد نبی کورنزے افغانستان سے سوویت یونین کا سخوئی Su-7BM فائٹر بومبر ایئر کرافٹ اڑا کر پاکستان لے آئے، لیکن پاکستان کے دالبندین سٹی کے ایئرپورٹ کے رن وے پر لینڈ کرتے ہوئے اس طیارے کو نقصان پہنچا۔ دالبندین بلوچستان کا سٹی ہے جو کہ ایران اور افغان بارڈر کے نزدیک ہے۔ سخوئی Su-7 کے بارے میں بتا دیں کہ یہ سوویت یونین کا فائٹر بومبر ایئر کرافٹ ہے، اور اس ایئر کرافٹ کا پرائمری یوزر انڈین ایئر فورس اور نارتھ کورین ایئر فورس ہے۔ انڈین ایئر فورس نے اس جیٹ کو پاکستان کے خلاف 1971 کی وار میں سب سے زیادہ یوز کیا تھا۔ یہ ٹوٹل 140 ایئر کرافٹ تھے، اور پاکستان کے خلاف انہوں نے 1500 اڑانیں بھری تھیں، اور اسی جنگ میں 14 Su-7 بھی تباہ کروائے تھے۔ اس جنگ ختم ہونے کے بعد نوٹ کیا گیا کہ اس طیارے میں سروائیبلٹی بہت زیادہ ہے، یعنی کئی طیارے ہیوی ڈیمیج ہونے کے بعد بھی اپنی بیس پر سیفلی پہنچ پائے تھے، جیسا کہ ونگ کمانڈر HS منگت کا Su-7 سائیڈ وائنڈر میزائل سے بری طرح ڈیمیج ہو گیا تھا۔ اس طیارے کا آدھا رڈر مسنگ تھا، ایلیویٹرز، الائرنز اور فلیپس سب ڈیمیج تھے، لیکن پھر بھی یہ طیارہ اپنی بیس پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ دوستو 22 ستمبر 1984 کو کرنل حاجی فاقر نے سوویت یونین کا ہی AN-26 اڑایا اور اسے پاکستان کی میران شاہ ایئر بیس پر لینڈ کیا۔ تو اس طرح پاکستان سوویت یونین کے بعد اس طیارے کو اڑانے والا پرائمری یوزر بن گیا۔ ابھی اس طیارے کو بنائے ہوئے 10 سال ہی نہیں گزرے تھے کہ یہ پاکستان کے ہاتھ لگ گیا، اور پاکستان اسے کئی سال استعمال کرتا رہا، اور اب یہ ایئر کرافٹ کراچی میں PAF کے میوزیم میں کھڑا ہے۔ گائز 1988 میں AN-26 ایئر کرافٹ پاکستانی اور افغان بارڈر کے نزدیک خوست کے علاقے، جو کہ افغان ٹیریٹری میں ہے، اس جگہ پر شوٹ ڈاؤن ہوا تھا، اور اس اٹیک میں 25 کے 25 لوگ مارے گئے تھے۔ اس شوٹ ڈاؤن کا الزام آج تک پاکستان پر لگایا جاتا رہا ہے، لیکن پاکستان اس سے انکار کرتا رہا ہے۔ 28 جون 1985 کو
सोवियत यूनियन के 2 Mi-24 हिंद हेलीकॉप्टर्स को इनके क्रू मेंबर ने अफगानिस्तान से उड़ाया और पाकिस्तान लैंड किया। इन हेलीकॉप्टर्स को फिर पाकिस्तान से अमेरिका भेजा गया, जहां अमेरिका ने इनका मुआयना किया और फिर पाकिस्तान को वापस भेज दिए। इन्हीं में से एक हेलीकॉप्टर खालिद एविएशन बेस कोयटा में डिस्प्ले के तौर पर रखा गया है। याद रहे Mi-24 एक बड़ा गनशिप अटैक हेलीकॉप्टर है जो कि कॉम्बैट सलाहियत के साथ साथ ट्रांसपोर्ट कैपेबिलिटीज़ भी रखता है। याद रहे पाकिस्तान के पास इस हेलीकॉप्टर का Mi-35 वेरिएंट मौजूद है, जिनकी तादाद 5 है, जबकि पाकिस्तान ने 5 हेलीकॉप्टर्स का मज़ीद ऑर्डर भी दे रखा है और पाकिस्तान का प्लान ऐसे 20 हेलीकॉप्टर्स खरीदने का है। दोस्तों 8 दिसंबर 1988 को कैप्टन असदुल्ला अफगानिस्तान से MiG-21 उड़ाकर पाकिस्तान ले आए। इन्होंने भी मीरान शाह एयरबेस में लैंड किया। पाकिस्तान ने इस तैयारे की खूब जांच पड़ताल की, हर खामी और खूबी पर काम किया, क्योंकि यही तैयारा बड़ी तादाद में इंडिया सोवियत यूनियन से खरीद चुका था और मज़ीद खरीदता जा रहा था। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि MiG-21 को गिराना कितना आसान था। दोस्तों MiG-21 अपने दौर का ज़बरदस्त एयरक्राफ्ट है, लेकिन अब इस तैयारे की फ़िज़ा में कोई जगह नहीं बनती। गाइस 3 जुलाई 1989 को कैप्टन हामिद ने Mi-25 अफगानिस्तान से उड़ाया और इसे पाकिस्तान के एयरबेस समंगली पर लैंड किया। दोस्तों इस वाक़या के 3 दिन बाद यानी 6 जुलाई को अफ़गान एयरफोर्स के कैप्टन जान फरहंद रूस का Su-22 फाइटर बॉम्बर लेकर पेशावर लैंड हो गए। फिर इसी साल 29 सितंबर को कैप्टन जलालुद्दीन रूस का MiG-21 उड़ाकर पाकिस्तान ले आए। तो इस तरह उस वक्त के दुश्मन के तैयारे हासिल किए गए। और दोस्तों ये ज़्यादातर वाक़यात उस वक्त के हैं जब तक सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में रहा। याद रहे इस तरह का वाक़या पाकिस्तान के साथ भी होने वाला था, लेकिन राशिद मिन्हाज शहीद ने जान की बाजी लगाकर इस बड़े धब्बे से पाकिस्तान को बचा लिया था। मैं इस पर तफसीली वीडियो बना चुका हूँ, आप लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए। और आपको बता दें कि इस तरह के वाक़यात चीन, इसराइल और अमेरिका के साथ भी पेश आ चुके हैं। दोस्तों अगर आप इन वाक़यात का रेफरेंस देखना चाहते हैं तो आप रूस की www.skywar.ru और विकीपीडिया पर विज़िट कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होंगी। मिलता हूँ एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।